فہم قرآن۔ موضوع: اصلاح کا کام کرنے والے کسی معاشرے کی زندگی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 117۔ پہلے آپ اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے اور پھر ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے اور اس میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ اللہ کسی معاشرے کو اس وقت تک مہلت دیتا ہے اور اس پر اجتماعی عذاب نہیں نازل فرماتا جب تک کہ اس معاشرے میں اصلاح کا کام کرنے والے موجود ہوں۔ حق کی طرف بلانے والے کسی معاشرے میں موجود ہوں اور لوگ راہ راست کی طرف آ رہے ہوں تو اللہ ایسے لوگوں کی کوششوں کے نتائج کا انتظار فرماتا ہے۔ اصلاح کرنے والوں کی وجہ سے مجرم بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ عذاب تو صرف اس وقت آتا ہے جب سر تسر برائی پھیل جائے۔ مثلا سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ 80 یا 83 لوگ تھے اور ان 80 یا 83 لوگوں کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو 950 سال کی مہلت دی۔ پھر جب جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے تو باقیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی لیے ہمیں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو اصلاح کا کام کرنے والے ہوں، کیونکہ انہی کے باعث ہمیں مہلت دی جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ مصلحین کی موجودگی میں کسی بستی کو ہلاک کر دینا، اس پر عذاب نازل کر دینا ظلم ہے، اور اللہ ایسا ظالم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی علاقے، کسی ملک یا شہر میں اچھے کردار کے حامل اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں سرگرم لوگ معقول تعداد میں ہوں اور اللہ پھر بھی اس بستی پر عذاب بھیج دے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں اصلاح سے مراد ہے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا۔ اصلاح سے مراد قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلاغ کرنا ہے، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھنا ہے اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اصلاح کرنے والے لوگ اللہ کی نگاہ میں کسی معاشرے کے قیمتی ترین لوگ ہوتے ہیں اور انہی کے وجود کے باعث اللہ معاشروں اور اقوام کو مہلت دیتا ہے، اور شاید یہی بات وطن عزیز کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے کہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر اجتماعی نظام میں ایسے نیک لوگوں کا موجود رہنا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دینے والے اور شر سے روکنے والے ہوں، اس لیے کہ خیر ہی وہ چیز ہے جو اصل میں اللہ کو مطلوب ہے، اور لوگوں کے شر کو اللہ اگر برداشت کرتا بھی ہے تو اسی خیر کی خاطر کرتا ہے جو ان کے اندر موجود ہو، اور اسی وقت تک کرتا ہے جب تک ان کے اندر خیر کا کچھ امکان باقی رہے۔ مگر جب کوئی انسانی گروہ اہل خیر سے خالی ہو جائے اور اس میں صرف شریر لوگ ہی باقی رہ جائیں، یا اہل خیر موجود ہوں بھی تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو اور پوری قوم کی قوم اخلاقی فساد کی راہ پر بڑھتی چلی جائے، تو پھر اللہ کا عذاب اس کے سر پر اس طرح منڈلانے لگتا ہے کہ نازل ہوا کہ ہوا۔ اسی لیے ہمیں اپنے گرد و پیش سے لا تعلق نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے دائرہ کار میں اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے حق میں بولا گیا ایک کلمہ بھی کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اصلاح کا کام کرتے ہیں اور جن کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔